مولا حسن کو دربار میں بلایا گیا، حضرت نے انکار کیا، اصرار بڑھا تو حضرت نے فرمایا میری شرط ہے کہ میں خطبہ دوں گا، میں ایسے جا کر بیٹھ کر نہیں آؤں گا، بولوں گا۔ اچھا ہو گیا طے کہ حسن بولیں۔ جب میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا تو بڑا حسین بڑا طویل خطبہ ہے، عظمت اہل بیت پر، فضائل اہل بیت کا خطبہ، اپنے تعارف، تعریف نہیں تعارف کا اپنا تعارف کروایا۔ نحنو ذریۃ من آدم، ہم آدم کی اولاد، سارے بھی تو آدم کی اولاد بیٹھے تھے، فرما رہے ہم آدم کی اولاد۔ گویا امام بتا رہے کہ جو آباء و اجداد کے دین پر ہو وہی اولاد کہلاتی ہے۔ ہم آدم کی نسل ہیں، آدم کا دیا ہوا نظام کے محافظ ہیں۔ خطبہ بڑا حسین ہے مولانا، آپ کو سبق سنا رہا ہوں، بہت طویل خطبہ ہے۔ ایک مرتبہ یہاں تک حضرت جب آپ نے اپنے فضائل پڑھے، نحنو حزب اللہ الغالبون، جب یہاں پہنچے نا امام حسن 18 جملے میں نے چھوڑے، نحنو حزب اللہ الغالبون، ہم اللہ کا وہ لشکر ہے جو ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ یہ کہہ کر امام نے کچھ دیر کے لیے سانس لیا، کچھ دیر کے لیے توقف فرمایا، تو حاکم شام کی آواز آئی کچھ اور بھی کہیں گے، یعنی وہ چاہ رہا تھا کہ یہیں رک جائیں، کہنا کچھ اور بھی کہنا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو میری بات شروع ہوئی ہے۔ یہ کہہ کے فرمایا لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراقا، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں۔ میں چاہوں، مولا فرما رہے ہیں میں چاہوں تو جغرافیہ بدل دوں، مولا فرما رہے ہیں میں چاہوں تو نظام زمین بدل، مشرق والوں کو مشرق مغرب میں لے جاؤں، مغرب والوں کو شمال میں لے جاؤں، زمین کا نقشہ بدل دوں۔ ولایت تکوینی اور کسے کہا جاتا ہے؟ میں چاہوں تو لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراقا و امرأۃ رجلا و رجلا امرأۃ، میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ ابھی امام نے یہ جملہ کہا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، قام رجلن، ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا ابن رسول اللہ من یقدر علی ذلک، کون ہے اس پر مقدور کہ وہ عراق کو شام بنا دے، شام کو عراق بنا دے، مرد کو عورت بنا دے۔ فمو کا صغیر و کلاموں کا کبیر، بات آپ کی بہت بڑی ہے، آپ کا دہن اتنا بڑا نہیں ہے۔ جب امام نے یہ جملہ سنا نا فنظر الیہ شذرا، تو اسے غور سے دیکھ کے فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، شرم نہیں آ رہی مردوں میں بیٹھی ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں فقیروں کی بات کر رہا تھا، فقیروں کی بات پر میں نے آپ کو آدھا خطبہ سنا دیا۔ اس خطبے کے اختتام پر امام حسن کے جملے سنیں، ذرا سے سنگین جملے ہیں، ذرا برداشت ہو جائے اللہ کرے۔ اور یہ جو ہمارے لائف مخبرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جو بات آگے جائے گی ان سے اللہ بچائے۔ یہ جو اپنے چکر میں آدھا منٹ کا کلپ بناتے ہیں نا تاکہ شیئر زیادہ ہو، جی 1.5 منٹ کا کلپ کاٹ پیٹ کر، ابھی اتنا تو مولانا سے کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ جو انہیں بتائیں نہ، ان کو اتنا ان کے اوپر فضل ہے کہ یہ آ کے پوچھیں کہ کہاں سے کاٹوں، تو یہ اپنی پسند سے کاٹتے ہیں بات کو، اور پھر مصیبت ہماری آتی ہے، اور ہم کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، کسی کو سمجھ کچھ اور آتی ہے۔ اور پھر یہ لائف والے تو ہمیں، مجھے تو کیا، وہ کسی اور کو پریشان کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ صبح بھاولپور جاتا ہے، شام کو حیدرآباد جاتا ہے، تو میں تو یہ جملہ کہہ کے گزر جاؤں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ مولا حسن کا خطبہ آگے بڑھا، فرمایا العرش سریری، بڑا سنگین جملہ ہے بھائی، فرماتے ہیں عرش میرے آرام کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کرے مجھ سے ہضم ہو پائے۔
صلوات محمد و آل محمد۔ ایسا ہی العرش و سرینی، امام فرما رہے ہیں وَأَحْمَدُ، حسین جملے مولانا، میں تو کہتا ہوں ایک ایک جملہ مولا کا، فرماتے ہیں وَأَحْمَدُ ضمیری، اور احمد مصطفیٰ مجھ حسن کا ضمیر ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْمَدُ ضمیری وَعَلِيُّ امیری، علی مجھ حسن کا امیر ہے، وَالْحُسَيْنُ وزیری، حسین مجھ حسن کا وزیر ہے۔ جملہ بعد والا سنیں، فرماتے ہیں وَالْجِبْرِيلُ فقیری۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جبریل میرا یا رسول اللہ، جبریل ہمارا فقیر ہے۔ کھڑے ہو گئے مولا علی کو دیکھ کے جبریل۔ اب آپ کو یہ تو اندازہ ہے کہ میں مضمون پر ابھی تک نہیں آیا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا یا جبریل تم اس جوان کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ علیہ حق التعلیم، لہو علیہ حق التعلیم، یہ میرے استاد ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جبریل تم علی کے لیے اس جوان کے لیے کھڑے ہو؟ فرمایا کہ لہو علیہ حق التعلیم، یہ میرے استاد ہیں۔ فرمایا کیسی تعلیم، کہاں پڑھایا؟ یہ سوال سرکار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ حدیث بن جائے اور آج بیان ہو جائے، ورنہ نبی کو پتا ہے یعنی آج بیان ہو جائے سے مراد ممبر سے بیان ہو جائے، کتابوں میں آج۔ فرمایا کیا پڑھا ہے علی نے؟ آپ کہا یا رسول اللہ جب ہینما خلقنی اللہ، جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو جیسے ہی میرے وجود میں اللہ نے تحرک اور حرکت کو ڈالا اور روح کو ڈالا تو فوراً سوال آیا من انتا وما انا، تم کون اور میں کون ہوں؟ فتحیرت عن جوابہ، تو میں جواب دینے سے متحیر ہوا کہ کیا بتاؤں کہ اللہ کون ہے اور میں کون ہوں۔ فجاء علی، علی آئے اور علی نے کہا خبردار، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، بلکہ جواب دو اطمینان کے ساتھ۔ اور مجھے علی نے جواب سکھایا اور علی نے کہا جواب دو انتا رب جلیل، تو رب جلیل ہے، وَأَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ، اور میں تیرا بندہ ذلیل ہوں، اسمی جبریل، میرا نام جبریل ہے۔ مجھے ایک جملہ اگر آپ آمادہ ہیں تو کہہ دوں، مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ جبریل کا نام جبریل بھی علی نے رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تو ابھی فضائل بیانی نہیں ہو رہے بھائی، ہم تو ویسے ہی نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، فرمایا کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو، تو بہت مشکل میں ہے مجموعی طور پر۔ مجلس تو ہو رہی ہے ملتان میں، نیو ملتان، بچپن میں مولانا بہت آیا ہوں یہاں، شہید عقیل حیدر میرے پھوپھی کے بیٹے، اور یہ رسول پور حسین پور کے نقوی سادات سے رشتہ داری ہے، گڑگاؤں والوں سے رشتہ داری ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ اچھا جو گڑگاؤں والے انہوں نے ہی پڑھی ہے شاید صلوات، سب صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ صلی اللہ، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کر دیں محمد اللہ۔ جہاں سلیم بھائی کے زمانے جی جب بن رہی تھی مسجد، سلیم صاحب زندہ تھے، آپ سب کے مرحومین اور میرے جو یہاں عزیز مرحومین ہو گئے ان سب کی مغفرت کے لیے صلوات۔ اس سے اور بہتر صلوات ہدیہ کر دیں اللہ۔